اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی 274 275۔ ترجمہ ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر کا۔ الذین ینفقون، اس کا ترجمہ ادھر نہیں ہے، اس کا ترجمہ ادھر ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رات اور دن میں، لیل رات، نہار دن، ٹھیک ہے، سر خاموشی سے چھپا کر، علانیہ آپ اردو میں بھی علانیہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چھپا کر اور ظاہر، علانیہ اور چھپا کر، ان کے رب کے پاس یا ان کے رب کے یہاں، عندہ پاس، ٹھیک ہے، قریب، تو ان سب کے لیے یہ جمع مذکر غائب ہے، یہ سب صیغے جمع مذکر غائب کے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب کے رب کے پاس ان سب کا اجر ہے، ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے، ان سب کے رب کے پاس ان سب کا اجر ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ایمان والوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے، نہ ان کے لیے وہاں پر کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، ان سب پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے، ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف رکھیں گے، نہ غم، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے، جنہوں نے ایمان لا کر یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال چھپا کر بھی دیا اور علانیہ بھی دیا، دونوں صورتوں میں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ، یہ الذین یہ ہے اسم موصول جمع مذکر کا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یأکلون الربا، ربا کہتے ہیں سود کو، ٹھیک ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یأکلون، وہ جو کہ کھاتے ہیں سود کو، وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، مخبوط بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، یا تخبط ہو شیطان، جس کو خبتی بنا دیا ہو شیطان نے۔ اچھا، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، تو نہیں کہتے اس کو نا خبتی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی یہ کہا یہاں پہ بات ہو رہی لا یقومون، یعنی وہ کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کھڑے نہیں ہوں گے، لا یقومون، وہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، کھڑا ہونا ان کا کیسا ہوگا، یقوم الذی، اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی کو شیطان نے چھو کر، یہاں شیطان کسی پہ سوار ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں اس پہ جن سوار ہے، تو وہ کیسے خبتیوں والے کام کرتا ہے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی خبتی، جس کو شیطان نے چھو کر، یعنی جس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہو، اور جو وہ جیسی وہ حرکتیں کرتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ بھی یعنی اتنے بدحواس اور خبتی ہو جائیں گے کہ ان کا وہاں پر کچھ حال مطلب یعنی عجیب و غریب سا ہوگا۔ تو ایک معمولی سی یہ مثال ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے دی ہے، لیکن وہاں جو حال ہوگا وہ ناقابل بیان ہے سود کھانے والوں کا، جو اللہ نے حال یہاں بیان کیا ہے کہ شیطان نے ان کو چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی، یہ سزا ملنے کی وجہ ہے، من المس، مس کہتے ہیں چھونے کو نا، آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے، وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ یہاں کہنے کا معنی یہ ہے، قالو، وہ لوگ کہتے تھے یہ کہ بے انا، یہ کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تجارت کو بھی وہ بیع کہتے ہیں تجارت کو، ربا کہتے ہیں سود کو، انما البیع مثل الربا، ٹھیک ہے، یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے۔ کیوں یہ کہتے تھے، یہ ابھی ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم تجارت سے بھی نفع کماتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ پیسے سے پیسہ کمانا، وہ بھی تجارت انہوں نے اس کو کر لیا۔ اب یہ بات وہ بھول گئے کہ ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے، ایک چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے، اسے بلا وجہ نہیں ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ سود ہی کی طرح ہے، تجارت بھی سود کی ہی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، ٹھیک ہے۔ بیع یہاں پر اس لیے ہے کہ یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، مفعول جو ہے وہ اس پر منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلال کیا ہے، اور سود کو حرام کیا ہے اللہ نے۔ وحرم الربا، اللہ نے حرام کیا ہے ربا کو۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، جاہو فمن جاہو موعظہ، موعظہ واعظ و نصیحت آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سود کھانے سے مطلب یہ بات اس کے اندر محذوف ہے، اس لیے بریکٹ میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، لفظوں میں نہیں ہے۔ باز آ جائے تو باز کس چیز سے آ جائے؟ ظاہر ہے یہ بات اوپر سود کی ہی ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا، ٹھیک ہے، پہلے فلاح ما سلف، جو پہلے جو کچھ وہ کر چکا، کھا چکا سو کھا چکا، یعنی جو کر چکا، جو کھا لیا جتنا سود کھا لیا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پچھلا جو باز آ جائے، جس نے توبہ کر لی اور چھوڑ دیا، تو جو پہلے کر چکا ہے تو اس کا معاملہ وامرہ الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے توبہ بھی کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ ومن عاد فاولئک، اور جو شخص دوبارہ اس کا اعادہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی سودی معاملے کا، سودی کاروبار کا، سودی لین دین کا اعادہ کرے، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ٹھیک ہے۔ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو اور احادیث مبارکہ کو انہوں نے مانا ہی نہیں نا، انہوں نے اس پر یقین ہی نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی مرضی چلائی، اللہ کے حکم کے سامنے اللہ اپنی مرضی چلائی۔ تو پھر وہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ جب تک ان کو زندگی ملے گی، جب تک ان کو صحت ملے گی، تن و من رہیں گے، وہ کریں گے بھی یہی، اس لیے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے، جو چلائے گا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اصحاب نار ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خالدون ہمیشہ رہنے کا معنی دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے، پہلے تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ پہلے سخی اور کریم الطبع لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، جو خرچ کیوں کرتے ہیں؟ وہ محض رضائے الہی کے لیے، اپنے مالک کو صرف اور صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی توجہ طلب کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی امداد کرتے ہیں، اور کسی قسم کا وہ معاوضہ طلب نہیں کرتے کہ اس کے عوض میں ہمیں کچھ ملے۔ وہ شکر گزاری کے بھی طالب نہیں ہوتے کہ کوئی مجھے شکریہ کہے، ٹھیک ہے، تھینک یو کہے، وہ نو تھینکس، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ کوئی ہماری شکر گزاری کرے، کوئی کہے جزاک اللہ۔ جزاک اللہ تو خیر دعا کے طالب تو ہوتے ہیں کہ کوئی دعا دے، لیکن اگر نہ بھی دے تو پھر بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا مالک دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کس خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے یہ صدقہ اور خیرات کیا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مال و دولت رکھتے ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سنگ دل بھی ہوتے ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور، اپنے ہم جنس کہہ لیں آپ، یعنی کہ اپنے ہی جیسے انسانوں پر، اپنے ہی جیسے لوگوں پر وہ خرچ کرنا، امداد کرنا، ان کے لیے کچھ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کا حال اتنا زیادہ ہے، مطلب یعنی عجیب ہو چکا ہے، اتنا زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ تکلیف دہ ان کی حالت ہو چکی ہے کہ جب وہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض کے لیے بھی وہ سود کا معاملہ طے کر لیتے ہیں، پروفٹ کا نام دے کر، ٹھیک ہے، منافع خوری، کہ اس کی ہم آپ کو بعد میں اس کی شکلیں بتائیں گے کہ کیا کیا شکلیں تھیں اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اور آج بھی کیا کیا شکلیں ہیں جب کہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بے شمار موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تو ہم بعد میں شکلیں بتائیں گے، پہلے ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں۔ اور انسان نہیں جانتا، اندازہ نہیں کرتا کہ آج اس کے پاس طاقت ہے، لیکن
کچھ اس کی حالت بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لمحوں میں جس کو کہنا چاہیے سیکنڈوں میں اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بیماری آتی ہے، انسان بستروں پہ پڑ جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں ایسی اس کے ساتھ مجبوری لگی ہے، جو اس کو جو ہے پشی پوٹی کی، ایسی اس کو مجبوری لگی ہے کہ کسی نہ کسی کا ضرورت مند ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے، حالت بدل جاتی ہے۔ اپنے سامنے آپ دیکھ لیں، وہ جو دوسروں کے اوپر کبھی اکڑ پھو کر کے چلا کر رکھتے تھے، کبھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ شہروں میں پھرتے تھے، ادھر سے ادھر مٹر گشتیاں کرتے تھے اور بڑے روب و دبدبے کے ساتھ چلتے تھے، ہٹو بچو کرنے والے تھے ان کے آگے پیچھے، آج وہ بستروں پہ ایسے پڑے ہوئے، آج ایسے پڑے ہیں کہ ڈھونڈے جاتے ہیں ملازم، ایسے خدام، ایسے خادم ڈھونڈے جاتے ہیں کہ خواتین اور مرد سب کے لیے ایسی مجبوری اللہ نے رکھ دی ہے کہ اب اس کو یہ کام روک ہی نہیں سکتا، اگر رک جائے تو جبھی بھی ایک مصیبت، ایک بلا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کہ کوئی پیمپر پہنانے والا مل جائے، کوئی پیمپر چینج کرنے والا مل جائے، ایسی حالت بدل جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ اس وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتا، اس وقت کے آنے سے پہلے چوکنا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے اپنے لیے کچھ کر لیں۔ آ جاتے ہیں ایسے معاملات، ایسے حالات، ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی طویل ہو، میری عمر زیادہ ہو، میری عمر لمبی ہو، ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے زیادہ زندگی کی طلب۔ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو زیادہ کی طلب رہتی ہے کہ زیادہ جیوں، حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی دو چیزوں کی طلب وہ جوان ہی ہوتی رہتی ہے، ایک زیادہ جینے کی، ایک زیادہ مال کی، لیکن پھر بھی وہ سیکھتا نہیں ہے، اپنے پچھلوں سے کبھی بھی وہ عبرت نہیں پکڑتا، کبھی بھی سبق حاصل نہیں کرتا، بس ایسے ہی ہے زندگی گزر رہی ہے، پتہ نہیں کن خیالوں میں ہے، کس گمان میں ہے کہ شاید اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی سیکھتا نہیں ہے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن انسان کو حالات بدل جاتے ہیں۔ بڑی سی گاڑی کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ گاڑی پر بیٹھ نہیں سکتا، ڈرائیو کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو ویل چیئر پہ کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مالدار لوگ آپ کو ملیں گے، بڑی بڑی فیکٹریز، انڈسٹریز کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کو ویل چیئر پہ کر کے ان کی بڑی سی کار میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، بڑے ایسے ہاسپٹل میں ان کو علاج کے لیے لے جایا جاتا ہے، مال بہت ہوتا ہے لیکن اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتے۔ حالات بدل جاتے ہیں لیکن انسان سیکھتا نہیں ہے، ڈھیٹ ہے نا، ضدی ہے، ظلومن جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا جو اپنے فائدے کا کام نہ کرے، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے؟ اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی جہل اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 274، یہاں تک اگر آپ پیچھے سے کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تک مسلسل 14 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سود کو حرام قرار دیا۔ جب صدقے کی تاکید فرمائی تو جب صدقہ دینے کی تاکید کی گئی کہ صدقہ دو، کس کو دیں گے؟ ضرورت مندوں کو دیں گے۔ اب اگر ایک شخص قرض دار ہے، ضرورت مند ہے، کچھ لوگوں کی تو خیر ظاہر ہے کہ عادت ہو جاتی ہے، وہ گھڑی گھڑی خواہ مخواہ قرض مانگتے رہتے ہیں، مانگنے کی عادت ہو جائے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن ویسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا۔ اب سب کو تو آپ یہ نہیں کہہ دیں گے نا کہ ہر ایک کو آپ ایک جیسا ہی قرار دے دیں، ایسا بھی تو نہیں ہے، اور ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اب جب صدقے کو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً حکم دیا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، چھپ کر کرو، لوگ جو کرتے ہیں چھپ کر اور جو علانیہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بتایا، تو جب پھر یہ معاملہ ہے تو پھر قرض دینا تو بدرجہ اولا ضروری ٹھہرا، اور پھر قرض پر سود کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر چیز غور و فکر کرنے کی ہے، جو غور و فکر کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کی مدح سرائی کی گئی ہے جو اس کی راہ میں اس کی رضا کی حصول کی خاطر رات اور دن کے تمام اوقات میں اور پوشیدہ اور ظاہر تمام حالات میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا رہتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقے کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو پانی پلاتا ہے،
یہاں تک کہ ہنس کر بولنا اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ سوچئے ذرا، تصور کیجئے، جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، لیکن یہ بات شرط ہے، شرط اس کے ساتھ ضرور ہے۔ شرط کیا ہے کہ رضائے حصول جو ہے، رضا کا حصول کس کے لیے ہو؟ وہ اپنے مالک الملک مولا کریم مولا تعالیٰ کے لیے ہو، تو وہ سب اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت فرمایا کہ جب وہ مریض تھے، یعنی وہ بیمار تھے، اور بیمار یعنی شدید بیمار تھے، اور آپ نے ان کی فتح مکہ کے سال، اور ایک روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے سال عیادت فرمائی تھی۔ عیادت کے لیے آپ ان کی تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری میں آپ شفا یاب ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گئے تھے، حالانکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید اب میں شفا یاب نہیں ہوں گا۔ تو میں آپ کو وہ حدیث شریف سناتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو صحیحین نے نقل فرمایا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حتی اللقمتی تجعلها فی امراتک، یعنی اپنی بیوی کے، الا ازددت به درجۃ ورفعہ۔ فرمایا یعنی تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہاں تک کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس سے تمہارے درجے اور رفعت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تمہاری بلندی میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ یہ حدیث ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک صحابی نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہماری خواہش ہو، یعنی اگر اپنی بیوی کو کھلانے کی ہماری خواہش ہو، اپنی یعنی مرضی سے ہم ایسا خوشی سے کر رہے ہیں تو پھر بھی ثواب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسی کو آپ غلط جگہ استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا۔ آپ نے اس انداز سے سمجھایا، انہوں نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ بس جب آپ عدل کے ساتھ یعنی صحیح مقام پر اس کام کو کیا تو پھر اللہ کے لیے تو اس کا ثواب بھی ہوگا، تو چونکہ غلط کرنے کا جب گناہ ہے تو صحیح کرنے کا اس کا ثواب بھی ہے۔ تو اس کا سوال بھی کیا تھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو مالک الملک نے بہرحال فرمایا کہ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، جن لوگوں نے اپنے مالک کو راضی کیا تو ان کا مالک ان سے راضی ہوگا۔ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا، جو کچھ بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جو کچھ ان کی بلائیں ٹالے گا، جو کچھ ان کی مشکلات آسان کرے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن قیامت کے دن کے لیے بھی ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور ان کے لیے ایک بشارت اور بھی یہ ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے اس شخص کی طرح، جیسے کہ یعنی حواس باختہ، یا آپ کہیں پاگل، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں پاگل کہتے ہیں نا کسی کو، تو یہ سمجھ لیں اسی طرح کا جملہ ہے، ٹھیک ہے، پاگل، دیوانہ، مجنوں، ٹھیک، جس کو آپ یعنی برے انداز سے، غلط انداز سے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا شریفانہ انداز سے کہنا، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کو ناراض کرے تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کوئی شریفانہ الفاظ استعمال کیے بھی نہیں جائیں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے ہم کسی کا احترام بہرحال کرتے ہیں، گفتگو فضول کی نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے پاگل، دیوانہ، جیسے ان کو شیطان نے بنا دیا ہو۔ قیامت کے دن وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ آسیب زدہ حالت آسیب میں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کے جیسے جن کو یعنی جیسے جن لپٹ کر اسے دیوانہ بنا رکھا ہوتا ہے نا، جن لپٹ جاتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ترجمے کے ساتھ بھی بتایا تھا۔ تو وہ بہت ہی یعنی بری حالت میں کھڑا ہوگا، اس کا کھڑا ہونا جو ہے وہ بہت ہی یعنی حالت اس کی ایک کہنا چاہیے دہشت ناک، عبرت ناک اس کا انجام ہوگا۔ وہ حالت ایسی خوفناک ہوتی ہے نا کہ کوئی انسان دیکھے بھی تو بھاگ جاتا ہے، ڈر کے مارے اس کے پاس کھڑا بھی نہیں ہوتا، ایسی حالت ہوتی ہے، ایسی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کس طرح سے یعنی اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کیا کہا؟
کہ بلا شبہ، اس میں ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بلا شبہ انا ہے نا اصل میں، انما البیع یعنی بلا شبہ تجارت سود ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مثل ہے سود کی طرح، ربا کی طرح ہے تجارت بھی، بیع بھی ربا کی طرح ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ان کے اپنے خیال میں ان کی اپنی جو قیاس آرائی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے یعنی اس طرح قیاس کیا کہ یعنی جب بیع سود ہی کی طرح ہے تو پھر اس کو حرام اور اس کو حلال کیوں قرار دیا گیا؟ یعنی بیع اور سود میں فرق ایک تھوڑا سا ایک جملے میں آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بیع کہتے ہیں چیز کے بدلے پیسہ لینا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک قلم ہے، میں نے آپ کو قلم دیا، یہ قلم میں نے 5 روپے کا خریدا تھا لیکن میں نے آپ کو 10 روپے کا دیا، آپ سے 5 روپے میں نے منافع کما لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے تجارت، یہ جائز ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو 5 روپے دیے آپ کی ضرورت کے وقت، ایک مثال کے طور پہ 5 روپے میں کسی کا کیا بنتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ کہ ہم آپ کو 5 روپے دیں اور جب آپ واپس کریں تو ہم آپ سے کہیں کہ نہیں 5 نہیں 10 واپس کیجیے، تو وہ جو 5 روپے ہم نے آپ سے لیے پیسے کے بدلے پیسہ، پیسے کے بدلے منافع، وہ سود کہلاتا ہے۔ اللہ نے اس طریقے کو حرام کیا ہے، پیسے کے بدلے پیسہ لینا، اور چیز کے بدلے پیسے لینا اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ قیاس کیا کہ یہ مطلب طریقہ، کیونکہ ایک حلال ایک حرام، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ اعتراض کس پر تھا؟ شریعت پر تھا، اور شریعت کس نے نافذ کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، چاہے رسول اللہ کے ذریعے سے، چاہے کتاب کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی شریعت کا نفاذ اللہ نے کیا ہے۔ تو ان کا یہ قیاس بالکل غلط اور خیالی پلاؤ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو ان میں سے ایک کو حلال اور دوسری کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے طور پر انہوں نے اس کو بھی حلال کر لیا کہ پیسے کے بدلے پیسے لو، 1 لاکھ دو، اگر دیر لگے تو 1.25 لاکھ، اور دیر لگے تو 1.5 لاکھ، اور دیر لگے تو پھر 2 لاکھ، مطلب یہ اس طرح سے انہوں نے اپنا اس کو بھی حلال کر لیا۔ حالانکہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا، سوچا سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور مالک الملک نے ان دونوں کے حکم میں فرق کیا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے، اور وہ ذات گرامی علیم اور حکیم ہے، وہ علیم بھی ہے، اس کو علم بھی ہے، اور وہ حکمت سے بھرپور، یعنی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ تمام بندگان سے، تمام اللہ کے بندوں سے اس کی بارگاہ میں جواب طلب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وہی تمام امور و معاملات کے حقائق اور مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، اور جو چیز ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جائز قرار دے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کا باعث ہے، تو اس کو وہ منع فرما دیتا ہے۔ تو اس قدر مہربانی، اس قدر شفقت تو ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے، ان کو بھی نہیں معلوم، ظاہر ہے۔ ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے تو یقیناً وہ ضرورت مند ہوتا ہے، جب اسے کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو اخراجات ہوتے ہی ہیں، اگر انسان بہت سادگی سے بھی کرے تو پھر بھی اب ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، بیمار ہو، کما نہ سکتا ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ کسی سے، اپنے عزیز سے، پڑوسی سے، کسی سے قرض لے کر اپنا کام پورا کر لے، پھر بعد میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دے گا۔ تو یہ چیز ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی کبھی قرض لے لیتا ہے، اور بھی بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں انسان کبھی گھر بنانے کے لیے قرض لے لیتا ہے کہ ایک اپنی جھوپڑی بنا لے، ایک اپنا ٹھیا بنا لے، اس کی وجہ سے قرض لے لیتا ہے، بہت سارے مواقع آتے ہیں، انسان جس پر جب حالات آتے ہیں نا تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، ہر شخص کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں جو کہ اس کی ضروریات زندگی ہیں، خواہشات پر مبنی نہیں ہیں۔ تو اب وہ اگر ایسی صورت میں قرض لیتا ہے تو یقیناً وہ ضرورت مند اور حاجت مند ہے، ٹھیک ہے، نہ اسلام ایسے میں قرض لینے سے منع کرتا ہے اور نہ قرض دینے سے وہ کرتا ہے، بلکہ ایسوں کو مہلت دینے کی اجازت اسلام دیتا ہے، اور پسند فرماتا ہے کہ ایسوں کو مالدار لوگ مہلت دیں، کہ اگر وہ قرض ادا نہ کر سکے تو اس کو مہلت دی جائے اور معاف کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہے، اپنے ہی لیے ذخیرہ خیر جمع کرنا ہے۔
اب جو تجارت والا معاملہ ہے اس کو آپ یوں غور کر لیں کہ تجارت کے لیے جب کوئی خریدنے جاتا ہے کوئی چیز تو وہ کسی مجبوری سے نہیں جاتا، جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو خریدتا ہے، ٹھیک ہے. قلم خریدیں، کتاب خریدیں، کاغذ خریدیں، کچھ بھی خریدیں آپ، ٹھیک ہے، کپڑا خریدیں، گھر خریدیں، چھوٹی چیز یا بڑی چیز آپ جب خریدتے ہیں جب آپ کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم غیر ضروری بھی خرید لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنی خواہشات کی وجہ سے خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی وہاں پر تو اجازت ہے کیونکہ وہاں انسان کو مجبوری نہیں ہے، تو آپ 5 کا 10، 50 کا 100 کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقے کے مطابق، ایک اصول کے مطابق، اندھا دھند نہیں. تو وہاں پر تو آپ کو کمانے کی اجازت ہے. اب ظاہر ہے میں آپ کو ساری شرائط نہیں بتا سکتی کہ ظاہر ہے آپ کو گھنٹوں کی ہم آپ کو تقریر سنائیں، تو ہر انسان بہتر جانتا ہے، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی. لیکن قرض تو انتہائی مجبوری میں لیتا ہے. تو چیزوں کے اوپر منافع کمانا اللہ نے جائز قرار دیا، اور پیسے سے پیسہ کمانا، قرض کے اوپر منافع کمانا اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں جائز نہیں کیا. آپ چاہے کسی بھی کوئی بھی نام دیں اس کو، حدیث شریف میں ہے کہ نام بدل کر لوگ جو ہے اس کو استعمال کریں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، سود کا نام بدل دیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے، اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں ان کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اعلان جنگ ہے. تصور کیجئے کہ اعلان جنگ ہے اس کے لیے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. پھر آگے فرمایا مولا کریم نے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف. فانتہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی انتہا، یعنی ٹھہر گیا وہاں پر، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا، رک گیا وہاں پر. فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ اس کام سے یعنی سود لینے سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا سو وہ کام تو ہو چکا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو بات یہ ہے کہ جس شخص تک یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرما دیا ہے، سود کو حرام قرار دے دیا ہے، سود کا لین دین جائز نہیں ہے، تو وہ تو اس حکم شریعت کے معلوم ہونے کے بعد سود لینے سے رک گیا. تو جو سود کا معاملہ اس حکم سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِيَّةٍ. اور فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا أَزَعُوا رِبَ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بے شک زمانہ جاہلیت کا سود میرے دونوں پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی ختم ہو چکا، آپ نے ختم کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، فنش. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ جو سود لے چکے ہیں اسے بھی لا کر واپس کریں، بلکہ جو پہلے ہو چکا اسے آپ نے جو ہے کالعدم قرار فرما دیا نا، کہ وہ یعنی ختم ہو چکا اس کو، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پھر آگے فرمایا ومن عاد فاولئک، یعنی جو شخص پھر سودی معاملہ کرے یعنی اس کا اعادہ کرے، دوبارہ اس کو کرے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی منع کا حکم تھا، ممانعت کے حکم کے پہنچنے کے بعد ایسا کیا ہے، تو اس لیے پھر وہ مستحق سزا ہے، پھر وہ عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ اس پر حجت قائم ہو چکی. اسی لیے فرمایا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس دوزخ میں جلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں بچائے دوزخ سے. سود کا مسئلہ بہت اہم بھی ہے، لیکن بہت سے اہل علم کے لیے یہ ایک بہت مشکل مسئلہ بھی ہے. لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، بلکہ ہمارے یہاں جو تجارت کے اصول ہیں لوگ اس کو بھی نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے تم تجارتی اصول سیکھو، پھر ہمارے جو ہے مارکیٹس میں، ہمارے بازاروں میں جب آؤ تم.
لیکن آج کوئی اس کو اصول سیکھتا نہیں، بس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حلال و حرام کا تو معاملہ ہی بہت ختم ہو گیا، اسی لیے بظاہر تو ہم حلال کھا رہے ہوتے ہیں لیکن حلال کی بجائے ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں صحیح غلط بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے سود خوروں کے لیے، سخت وعید ہے۔ ایک حدیث شریف آپ کو سناتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں، برابر کے شریک ہیں، کوئی کم زیادہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کے حدیث شریف ہے۔